السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، ہمارا نورانی قاعدہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم پہنچے ہیں تختی نمبر 1 پہ۔ تختی نمبر 1 حروف مفردات کے ہمارے 7 اسباق ہو چکے ہیں اور آج ہمارا 8واں سبق ہے۔ 8واں سبق بھی ایک نہایت دلچسپ، حیران کن اور معلوماتی ہے، لیکن یہ سننے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ 8ویں سبق کے اندر ہم 5 چیزیں عرض کریں گے اور 5 چیزیں اس قابل ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے لوگ اس چیز کو بخوبی سمجھیں تاکہ انہیں علمی عملی طور پہ فائدہ ہو۔ ان 5 باتوں میں سے سب سے پہلے ہے یا کی یہ شکل۔ اردو میں ہم اس شکل کو بڑی یا کہتے ہیں اور جو دوسری ہوتی ہے اس کو چھوٹی یا کہتے ہیں۔ یہ اردو میں ان کے نام ہیں، یوں تعبیر کرتے ہیں ان کو۔ دوسرے الفاظ میں جو چھوٹی یا ہوتی ہے وہ اردو میں معروف پڑھی جاتی ہے، ہماری، میری، تمہاری، اور جو بڑی یا ہوتی ہے وہ اردو میں مجہول پڑھی جاتی ہے، ہمارے، تمہارے وغیرہ۔ تو معروف کے اعتبار سے اس کو چھوٹی یا کہتے ہیں اور مجہول کے اعتبار سے اس کو بڑی یا کہتے ہیں، لیکن یہ اردو کے اعتبار سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اردو ایک الگ زبان ہے اور عربی ایک الگ زبان ہے، تو یہی حروف عربی سے اردو میں آئے ہیں، تو اردو میں کسی اور طریقے سے بولے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ عربی کا طریقہ تھوڑا سا اور ہے، لکھنے کا ایک ہے لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اور ہے۔ تو عربی میں ہم یوں دونوں کو کہہ سکتے ہیں، یا اردو میں ہم کہیں گے چھوٹی یا، بڑی یا، جی، معروف یا، مجہول یا، اور عربی میں ہم کہیں گے یا اس سے مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں سیدھی یا اور پیچھے کی طرف مڑی ہوئی یا، یوں کہہ سکتے ہیں جی۔ تو یہ جو یا ہے، ہم جب تمام قرآنی قاعدے لیتے ہیں، مثلا آپ نورانی قاعدہ لے لیتے ہیں، بغدادی لے لیتے ہیں، رحمانی قاعدہ لیتے ہیں، کوئی مدنی قاعدہ لیتے ہیں، کوئی بھی قاعدہ آپ لے لیتے ہیں، تو آپ جب حروف کو دیکھتے ہیں تو الف با تا سا چلتے 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 واو ہا حمزہ یا، بعض میں ایک یا لکھی ہوئی ہے اور بعض میں آپ دیکھتے ہیں واو ہا حمزہ یا 2 مرتبہ یا لکھی ہوئی ہے۔ جب بچوں سے کہتے ہیں کہ ان حروف کو آپ گنیں تو بچے جو ہے جب حروف کو گنتے ہیں تو وہ یا 2 مرتبہ یا گنتے ہیں، حروف جو ہیں وہ 29 کے بجائے 30 ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ جی نہیں، یہ یا جو شکلیں 2 ہیں، حرف 1 ہے، اور پھر بھی جو ہے نا بچے اس میں 6 و 5 میں پڑھ جاتے ہیں کہ جی یہ 30 حروف ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں 29 ہیں۔ تو آیا جائزہ لیتے ہیں کہ تختی نمبر 1 کے اندر ہم یا یہ 2 مرتبہ لکھیں یا 1 ہی مرتبہ لکھیں جی۔ تو میں نے اس میں گزشتہ اسباق میں یہ بات عرض کر دی ہے کہ ان دونوں شکلوں میں سے اصل جو یا کی شکل ہے وہ ہے جو یہ والی یا، جس کو ہم چھوٹی یا اردو میں کہتے ہیں، یہ اصل ہے۔ تو جب یہ اصل ہے تو تختی نمبر 1 میں اس کو رکھیں گے، اور یہ جو دوسری یا ہے یہ ہمارا موجودہ قرآن مجید میں اس اعتبار سے نہیں ہے جس اعتبار سے رسول اللہ نے اور صحابہ نے لکھا تھا، جس لکھنے کے طریقے کو ہم رسم عثمانی، خط عثمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ بعد میں ہمارے موجودہ جو قرآن مجید ہمارے ملک پاکستان میں عموماً جو شائع ہوتے ہیں یہیں سے اور یہیں پڑھے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ یا قرآن مجید میں 3 4 5 مقامات پہ ہے، لیکن وہ میری آپ کی آسانی کے لیے وہ یا یہاں وہاں ڈالی گئی ہے۔ وہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر جس طرح قرآن کریم لکھا گیا تھا اس صورتحال کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ تختی نمبر 1 میں جو ہے اس شکل کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ تا کی 2 شکلیں ہیں، ایک لمبی تا اور ایک گول تا۔ را کی بھی 2 شکلیں ہیں، سیدھی را، ٹیڑھی را، سیدھی زا، ٹیڑھی زا، اور کاف کی بھی 2 شکلیں ہیں جی، مرکز والا کاف، کش والا کاف، اور اسی طرح میم کی بھی 2 شکلیں ہیں، ٹانگ والا میم جو سیدھا نیچے ہوتا ہے اور دم والا میم جو آگے کی طرف مڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہا کی بھی 2 شکلیں ہیں، ہا اور 2 چشمی ہا۔ حمزہ کی بھی 4 شکلیں ہیں، حمزہ ان کے سر میں اور نیچے الف، نیچے واو، نیچے یا، اس کے اوپر حمزہ ڈال دیا جائے، یہ سارے کے سارے حمزہ ہیں۔ اسی طرح یا کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ اب تمام قاعدوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو تا کی 2 شکلیں آپ کو ایک نظر آتی ہے، را کی 2 شکلیں ایک نظر آتی ہے، زا کی 2 شکلیں ایک نظر آتی ہے، کاف، میم، ہا، حمزہ ان کی متعدد شکلیں ہیں لیکن آپ کو ایک نظر آتی ہے، اور یا کی 2 شکلیں ہیں لیکن آپ کو دونوں نظر آتی ہیں۔ اگر دونوں نظر آتی ہیں تو یہ معاملہ بھی پریشان کن ہے، اگر کہیں ایک نظر آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی سب قاعدے والوں نے 2 لکھی ہیں، اس میں ایک اس میں ایک حروف کم ہے، تو یہ چیز ایک پریشانی کا سبب ہے۔ اور اہل علم کے ہاں جب ٹرینر کورس ہوتا ہے، ورکشاپ ہوتی ہے، علماء میں کوئی علمی بات ہوتی ہے
تو وہاں بھی کمزور باتیں سامنے آتی ہیں، جس بنیاد پہ یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم تختی اول کو، حروف مفردات کو، حروف تہجی کو دیکھتے ہیں تو ایسے وہ تمام حروف جن کی ایک سے زیادہ شکلیں ہیں، 2 ہوں یا 4 ہوں، وہ جو ایک سے زیادہ شکل ہے ان میں سے جو اصل شکل ہے یا جو قرآن میں زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ تختی نمبر 1 میں ہے، یا جو قرآن میں کم استعمال ہوئی ہے، یا اس کی جو دوسری شکل ہے وہ کسی اور عارضی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہے، وہ قرآن میں کم استعمال ہوئی ہے، تو اس کو تختی نمبر 1 میں نہیں رکھا گیا، تختی نمبر 2 میں ہے۔ اب تمام قاعدوں میں دیکھیں، آپ کو تا کے ساتھ گولتا نظر نہیں آئے گی، رازا کے ساتھ دوسری ٹیڑھی رازا نظر نہیں آئے گی، کاف کے ساتھ کش والا کاف نظر نہیں آئے گا، میم کے ساتھ دوسرا میم، ہا کے ساتھ دوسری، حمزہ کے ساتھ باقی 3 حمزہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو جہاں وہ باقی ساری شکلیں اگلے قاعدوں میں، اگلے سبق میں ہیں، تو اسی طرح یا کو بھی پہلی تختی کے اندر ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ یا تو ساری شکلیں یہاں رکھ دی جائیں، یہ اصول ہے، یا ساری کا تعارف یہاں نہیں کرواتے تو پھر یہاں باقی 7 شکلیں آگے جاتی ہیں تو یا بھی آگے جائے، سب کے ساتھ اصول ایک ہو، جو برتاؤ باقی کے ساتھ کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی کر لیا جائے۔ تو یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اصل نورانی قاعدے کے اندر بھی یہ جو دوسری یا یہاں لکھی ہوئی ہے یہ نہیں تھی، یہ تختی نمبر 2 میں تھی، اور تختی نمبر 2 میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں رکھی تھی، یہ بات میں تختی نمبر 2 میں عرض کروں گا۔ تو امید ہے کہ اس یا سے متعلق جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ تختی نمبر 1 میں اس کا رکھنا مناسب ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں میں نے گزشتہ سبق میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک سے زائد اشکال والے جو حروف ہیں، تا ہے، را ہے، زا ہے، کاف ہے، میم ہے، ہا ہے، حمزہ ہے، یا ہے، ان کی جو زیادہ معروف شکلیں ہیں، جو اصل ہیں، وہ تختی نمبر 1 میں رکھ دی جائیں پہلے سبق میں، اور جو دوسری شکلیں ہیں ان کو بعد میں سکھا دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی استاد کسی بچے کو سکھاتا ہے، پہلی تختی میں سکھا دیتا ہے، سارے حروف سکھاتا ہے، پھر سکھا دیتا ہے کہ بیٹا آپ کو تا کی یہ بھی شکل پڑھی ہے، آپ نے اس طرح بھی تا ہوتی ہے، یہ بھی را پڑھی ہے، اس طرح بھی را ہوتی ہے، یہ زا پڑھی ہے، اس طرح بھی زا ہوتی ہے، یہ میم پڑھا ہے، اس طرح بھی، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ابتدائی بچے کے اوپر پہلی ہی تختی کے اندر حروف کی ساری شکلیں اس کو سکھا دینا، ساری سمجھانا، یہ زور ڈالنا، یہ بچے کے ذہن سے، بچے کی پہنچ سے باہر کا معاملہ ہے، اس لیے شروع کے اندر یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ لیکن شروع میں نہ سکھائی جائیں یہی بہتر ہے۔ لیکن اب المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے، شروع میں تو کیا، بعد میں کہیں بھی یہ چیز نہیں سکھائی جاتی۔ ایک قاعدہ پڑھنے والا، ناظرہ پڑھنے والا، حفظ پڑھنے والا، تجوید پڑھنے والا بچہ جو ہے، وہ بچی جو ہے، وہ حافظ بن کے، قاری قاریہ بن کے بھی اس کے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ عربی کے وہ کون کون سے حروف ہیں جن کی ایک سے زائد اشکال ہیں، ان شکلوں میں پہلی شکل کا کیا نام ہے، دوسری کا کیا نام ہے، اگر 4 شکلیں ہیں تو 4 شکلوں کے نام کیا ہیں، اس چیز کا انہیں علم نہیں ہے۔ نورانی قاعدے میں زائد اشکال کو تختی نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے، تو تختی نمبر 2 میں کوئی بندہ زائد اشکال کا تعارف نہیں کرواتا۔ اگر تا آتی ہے تو تا اور ہا، حالانکہ لمبی تا پڑی ہے تو اب گول تا کہنا چاہیے تاکہ تصور پیدا ہو کہ ایک تا ہے اور ایک گول تا ہے، ایک را ہے، یہ بھی را، یہ بھی را، ایسے نہیں، یہ سیدھی را تو یہ ٹیڑھی را۔ ایک ٹارگٹ بنا کے، مقصود بنا کے حروف کی جو دوسری اشکال ہیں وہ بچوں کو سمجھانا، سکھانا، یاد کرانا ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات کرنے لگا ہوں میں تا اور لمبی تا اور گول تا پہ۔ لمبی تا اور گول تا، یہ اس کی پہلی شکل ہے جو تختی نمبر 1 میں رکھتے ہیں، اور یہ دوسری شکل ہے جو تختی نمبر 2 میں رکھتے ہیں۔ ماہرین جب اس پہ بحث کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اصل کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں تا کی اصل جو ہے وہ گول تا ہے، اور پھر تا کی دوسری جو شکل ہے، ثانوی جو شکل ہے، وہ لمبی تا ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ اصل جو ہوتی ہے اس کو تختی نمبر 1 میں رکھتے ہیں، اور جو ثانوی شکل، دوسری شکل ہوتی ہے اس کو بعد میں رکھتے ہیں۔ تو قاعدوں کے اندر، خصوصاً نورانی قاعدے کے اندر، اس اصول کو کیوں توڑا گیا، اس اصول کو کیوں توڑا گیا؟ یہ تا اصل تھی، یہ ثانوی حیثیت تھی، دوسری حیثیت میں تھی، تو اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اصول اور بھی ہے کہ قرآن کریم میں حرف کی جو شکل زیادہ استعمال ہوئی ہو، کثیر الاستعمال ہو، زیادہ استعمال ہو، اس کو تختی نمبر 1 میں رکھ دیتے ہیں، اور جو قلیل الاستعمال، کم استعمال ہوئی ہو، اس کو تختی نمبر 2 میں رکھ دیتے ہیں۔ اس اصول کے تحت گول تا کو تختی نمبر 2 میں رکھا گیا اور لمبی تا کو تختی نمبر 1 میں رکھا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ کاف، مرکز والا کاف اور کش والا کاف، یہاں اس کو آپ کش والا کاف بھی کہہ دیتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور اس کو عربی کے اندر جو کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ اس کو زنادیہ زا نون الف دال یا ہا، اس کو کاف زنادیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا زنادیہ کا جو مفہوم ہے آپ اس کو دم دار کاف کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاف کی دم ہے، اس کے اندر مرکز ہے حمزہ نما، اس کو مرکز والا کاف اور اس کو کش والا کاف۔ لیکن ہمارے ہاں بچہ حفظ بھی کر جاتا ہے تو اس کو یہ نام نہیں آتے کہ یہ کش والا کاف ہے اور یہ مرکز والا کاف ہے، جب وہ آگے پڑھاتا ہے تو بھی دونوں کو کاف کاف ہی پڑھاتا ہے، بچوں کو اس چیز کا تعارف پہچان نہیں کرواتا۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک اصول دیکھتے ہیں جو ہم نے یہاں دیکھا کہ قرآن میں جو حرف زیادہ استعمال ہوا ہے وہ تختی نمبر 1 میں رکھا جاتا ہے، اور جو کم استعمال ہوا ہے وہ تختی نمبر 2 میں رکھا جاتا ہے۔ ہم اس اصول پہ ان دونوں کاف کو جب پرکھتے ہیں تو ہمیں یہاں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ مثلا قرآن کے اندر یہ کاف زیادہ استعمال ہوا ہے جی، دمدار کش والا کاف زیادہ استعمال ہوا ہے کہ یہ حرف کے شروع میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے، شروع میں بھی اس کے مختلف سٹائل مختلف انداز سے ہی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے، لیکن یہ مرکز والا جو کاف ہے یہ تو صرف آخر میں آتا ہے جی، تو یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ کم استعمال ہوتا ہے۔ اب زیادہ استعمال کی وجہ سے اس تا کو تختی نمبر 1 میں رکھا گیا اور کم استعمال کی وجہ سے اس گول تا کو تختی نمبر 2 میں لے جایا گیا، لیکن قرآن میں یہ کاف زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس اصول کے تحت اس کاف کو تختی نمبر 1 حروف مفردات میں رکھنا چاہیے، اور جو مرکز والا کاف ہے جس کے اندر حمزہ نما شکل ہے شوشہ سا، اس کو تختی نمبر 2 میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ اصول اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ حروف تہجی میں جو اشکال رکھی گئی ہیں 2 شکلوں میں سے ایک، وہ 2 اصول کی بنیاد پہ ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے قرآن میں زیادہ کون سی استعمال ہوئی ہے، کم کون سی استعمال ہوئی ہے، اس بنیاد پہ بھی جو زیادہ استعمال ہوئی ہے تختی نمبر 1 میں رکھ دیتے ہیں، جو کم استعمال ہوئی ہے تختی نمبر 2 میں رکھ دیتے ہیں۔ یا اصول یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس حرف کی اصلی پہلی شکل کیا ہے، تو جب پہلی شکل دیکھتے ہیں تو پھر پہلی شکل کے اعتبار سے بھی جو پہلی شکل تھی اس کو تختی نمبر 1 میں رکھ دیتے ہیں، اور جو دوسری ثانوی شکل تھی سیکنڈ پوزیشن پہ تھی اس کو بعد میں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ اصول کے بنیاد پہ کم استعمال اور زیادہ استعمال کے اعتبار سے رکھی گئی، اور یہ جو شکل تختی نمبر 1 میں رکھی گئی ہے یہ اس اصول کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اس اصول کی بنیاد پہ کہ کاف کی اصل میں ابتداً کیا شکل تھی، تو یہ ابتدائی شکل کے اعتبار سے کاف کی یہ شکل تختی نمبر 1 میں رکھی گئی ہے۔ یہاں نقطے کے طور پہ ایک بات اور بھی دلچسپ عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ تختی نمبر 1 میں یہ شکل کیوں نہیں رکھی گئی، یہ کیوں شکل رکھی گئی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کاف قرآن میں حرف کے ساتھ جڑ کے بھی آتا ہے اور حرف سے الگ بھی آتا ہے، لیکن کاف کی یہ جو شکل ہے یہ اردو میں تو الگ آتی ہے، لیکن عربی کے اندر یہ کاف الگ کہیں بھی نہیں لکھا جاتا، یا یہ حرف کے ساتھ شروع میں جڑتا ہے یا حرف کے ساتھ درمیان میں جڑ کے ہی یہ شکل آتی ہے، الگ اس کا وجود نہیں ہے عربی کے اندر۔ جب الگ وجود نہیں ہے تو تختی نمبر 1 میں تو حرف کا الگ وجود ثابت کرنا ہے، تو جب یہ الگ اس کا وجود آتا ہی نہیں تو اس لیے تختی نمبر 1 میں اس کو نہیں رکھتے، مرکز والا کاف تختی نمبر 1 میں رکھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم، اگلی ہماری بات پہلی یا کی، دوسری 2 تا کی، تیسری 2 کاف کی، اور چوتھی بات ہماری آ گئی حمزہ کی۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ اسباق کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ حمزہ جو ہے، حمزہ ہے مستقل حرف ہے، لیکن حمزہ کی یہ جو شکل ہے یہ حرف نہیں ہے، یہ ایک رمز ہے، ایک نشانی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ شکل نہیں ہے، رمز ہے، نشانی ہے، اس بات کو سمجھیں، یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر میری بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم چلتے ہیں آج سے کئی صدیاں پہلے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جاتے ہیں، تو میں نے یہ 2 لفظ لکھے ہیں، یہ اب ان 2 لفظوں میں ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا، جو حافظ ہے عالم ہے وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن عام بندہ دیکھ کے کوئی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا حرف ہے۔ اس ضرورت کے لیے بعد میں لوگوں نے جہاں 2 نقطے ڈالے، جب نقطے ڈالے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو گول ہے یہ میم نہیں ہے، قاف ہے، اور یہ جو جگہ ہے اس کے نیچے میں نے 2 نقطے ڈال دیا، پر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ یا ہے۔ اب قاف کے بعد جو لمبی لائن ہے الف کی طرح یہ حرف، اور یا کے بعد جو لمبی لائن ہے آپ دیکھیں دونوں ون کی طرح، انگلی کی طرح سیدھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جس کو قرآن کے یہ الفاظ ذہن میں نہیں ہیں وہ ان میں سے کس کو الف کہے گا کس کو حمزہ کہے گا، اس کے سامنے یہ بھی الف لکھا ہوا ہے یہ بھی الف لکھا ہوا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس حرف کے اندر الف پڑھا جا رہا ہے اور اس حرف کے اندر الف حمزہ پڑھا جا رہا ہے۔ ایسے ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، آج بھی ایسے ہے کہ قرآن میں الف واو یا 3 حروف
تین حروف جنہیں حروف علت کہتے ہیں، حروف مدہ کہتے ہیں، یہ جو تین حروف ہیں الف واو یا، یہ جب لکھے ہوئے آتے ہیں تو کہیں الف الف کی آواز دیتا ہے اور کہیں وہ لکھا ہوا الف ہے لیکن وہاں آواز حمزہ کی نکالتے ہیں، کہیں واو جو لکھا ہوا اس کو ہم واو پڑھتے ہیں اور کہیں واو نہیں پڑھتے بلکہ اس کی جگہ حمزہ کی آواز نکالتے ہیں، کہیں لکھی ہوئی یا ہے لیکن ہم اس یا کو نہیں پڑھتے بلکہ اس کی جگہ ہم حمزہ کی آواز نکالتے ہیں، قرئ اس میں لکھی ہوئی یا ہے ہم حمزہ پڑھتے ہیں، مقصدۃ لکھا ہوا واو ہے ہم حمزہ پڑھتے ہیں جی، اور اسی طرح لکھا ہوا جو ہے وہ الف ہے مأکول لیکن ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو ان کا یہ مسئلہ تھا۔ اب یہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کہاں الف الف پڑھا جا رہا ہے اور کہاں حمزہ پڑھا جا رہا ہے، کہاں واو اور یا اپنی واو یا کی آواز دے رہے ہیں اور کہاں واو اور یا اپنی آواز نہیں دے رہے، بلکہ لکھنے میں وہ آ رہے ہیں، پڑھنے میں جو ہے وہ اس کی جگہ جو ہے دوسرے حرف حمزہ آ رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ اس فیصلے کے لیے یہ جو حضرات تھے خلیل احمد فراہیدی، یہ صرف نحو کے اور تجوید کے جو موجد اول تھے، خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے غور کیا تو انہوں نے یہ رمز نکالی کہ جہاں الف پڑھا جا رہا ہے اس کو چھوڑ دو اور جس الف کو الف نہیں پڑھنا حمزہ کی آواز نکالنی ہے اس کے اوپر یہ شکل ڈال دیں، یہ رمز ڈال دیں کہ پتہ چل جائے کہ یہاں جو الف لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو الف نہیں پڑھنا بلکہ اس میں حمزہ کی آواز نکالنی۔ اب قالا اس کے اوپر کچھ نہیں تو یہ الف الف پڑھا جا رہا ہے، اب اس الف کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا تو یہ اوپر رمز ایک نشانی ڈال دی گئی تاکہ اس نشانی سے پتہ چل جائے کہ نیچے جو لکھا ہوا الف ہے آپ کو رائٹنگ میں الف نظر آ رہا ہے لیکن آپ نے رائٹنگ کے مطابق نہیں پڑھنا، اس کی ریڈنگ یہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ حمزہ کی شکل میں یأکلون، یاکلون نہیں یأکلون، معقول نہیں مأکول، ما واہ نہیں مأواہ۔ تو یہ دیکھیں الف اور حمزہ میں فرق کرنے کے لیے حمزہ کے اوپر الف کے اوپر یہ رمز ڈال دی گئی تاکہ پتہ چلے کہ اس کے نیچے جو الف آیا ہے وہ شکل الف کی ہے لیکن وہ پڑھا حمزہ جا رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اوپر ڈالی گئی تھی یہ رمز ہے، نشانی ہے، علامت ہے، یہ حرف ہے۔ حرف تو نیچے ہے، حرف کے اوپر تو حرف نہیں آتا، حرف کے ساتھ علامت آ سکتی ہے، حرف کے ساتھ نشانی آ سکتی ہے، حرف کے ساتھ مد آ سکتے ہیں، حرف کے اوپر حرف ڈالنے کی ضرورت تو نہیں ہے تو اس لیے یہ رمز نشانی کے طور پہ ڈالی گئی۔ جس طرح میں ایک حرف لکھتا ہوں، مثلا یہ لفظ ہے، اب کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ طا کے اوپر کیا ہے، عین کے اوپر کیا ہے، میم کے اوپر کیا ہے، تو میں نے اس پہ زبر لگایا، پتہ چلا کہ یہ طا ہے تری اور تو نہیں ہے، یہاں میں نے زبر ڈال دیا، پتہ چلا کہ یہ آ ہے، عین پہ زبر ہے، میں نے میم کے نیچے دو زیر ڈال دیے، پتہ چلا کہ یہ من اور من نہیں ہے، من ہے۔ اب یہ زبر یہ دو زیر، یہ ایک نشانی ہے، ایک رمز ہے۔ رمز نشانی اس لیے آئی کہ حرف کی آواز کیا بنتی ہے، حرف کیا ساؤنڈ دیتا ہے، اس کی وضاحت کے لیے اوپر یہ زبر زیر پیش تنوین کھڑی حرکات جزم شد مد، یہ رمز علامات حرکات ڈال دی گئی تاکہ حرف کا اتار چڑھاؤ جو ہے ایسے لوگ جو زبان کے نہیں ہیں، غیر ہیں، ان کے لیے آسان ہو جائے۔ مثلا ہم اردو بولتے ہیں تو ہمیں اردو جب لکھی ہوئی ہے تو ہمیں اس اردو عبارت کے اوپر زبر زیر پیش جزم شاد نہیں ہے لیکن ہم اردو کو بالکل ٹھیک پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہی اردو کی زبان ایسے بندے کو پڑھنی پڑ جائے جس کی یہ زبان نہیں ہے، جس کو نہیں آتی، تو وہ جو ہے حرکات اور علامات کے بغیر وہ اس کو نہیں پڑھ پائے گا۔ عربی بندے کے سامنے، عالم بندے کے سامنے آپ عربی رکھیں، وہ زبر زیر پیش کے بغیر پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ گرامر کو سمجھتا ہے، اس کی زبان ہے، لیکن ایک عام بندے کے سامنے آپ عربی رکھیں تو اس کو نہیں پڑھ پاتا جب تک اس کے ساتھ زبر زیر پیش نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ زبر زیر پیش علامات ہیں اور یہ جو حمزہ کی شکل ہے یہ بھی ایک رمز ہے، ایک علامت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جو علامات تھی، حرکات، تنوین، کھڑی حرکات، جزم، شد، چھوٹا مد، بڑا مد، یہ علامات ہیں، یہ ساری علامات ہیں۔ تو علامات میں سے کوئی بھی چیز تختی نمبر 1 میں نہیں رکھی گئی۔ تختی نمبر 1 میں زبر نہیں ہے، زیر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، کھڑی حرکات نہیں ہے، جزم نہیں ہے، شد نہیں ہے، کیونکہ وہ علامات تھی اور یہ حروف کی جگہ ہے تو حروف کو الگ ذکر کیا، علامات کو اپنے اپنے مقام پہ ذکر کیا۔ لیکن جب ہم حمزہ کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حمزہ ایک رمز ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، تو پھر علامات کو تو علامات کے حصے میں ہونا چاہیے تھا، اس کو حروف کی لسٹ میں حروف بنا کے کیوں شامل کیا گیا، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ تو اس پہ مختصر بات عرض یہ ہے
کہ حرکات تنوین کھڑی حرکات جزم شد اور چھوٹا مد اور بڑا مد جو ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ حرف کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ حرف کی حالت کو ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ اس حرف کی صوتی کیفیت کیا ہے، حرف کی ساؤنڈ کیا بنتی ہے، حرف آواز کیا دیتا ہے، آیا یہ اوپر جاتی ہے اس کی آواز با، یا نیچے آتی ہے بی، یا آگے بڑھتی ہے بو، یا یہ ساکن پڑھا جا رہا ہے اب، یا یہ آگے بھی پڑھا جا رہا ہے ابا۔ ان چیزوں کی حرف کی جو حالت تھی، کیفیت تھی، اس کو ظاہر کرنے کے لیے حرکات تنوین جزم شد مد کو لایا گیا۔ لیکن حمزہ جو ہے، یہ حمزہ کی نشانی رمز، یہ حرف کی صوتی حالت، حرف کی کیفیات اور حرف کی حالت کو ثابت کرنے کے لیے اس کو نہیں ایجاد کیا گیا تھا، اس کو نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ نیچے حرف کیا ہے، اس کے لیے نہیں، بلکہ یہ رمز اس لیے یہ رمز نہیں بنائی گئی تھی کہ نیچے جو حرف ہے اس پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یا حرکات ہیں، یا تنوین ہے، یا جزم ہے، یا شد ہے، یا مد ہے، اس لیے یہ حمزہ کی یہ شکل رمز نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس کے نیچے جو حرف ہے وہ الف ہے یا حمزہ ہے۔ کیوں کہ ابتداءً اور اب بھی جو ہے نا، با کی الگ شکل ہے، جیم کی الگ شکل ہے، لیکن الف اور حمزہ یہ ایسے حروف ہیں کہ یہی جو شکل ہے لمبی سی، اسی شکل میں قرآن میں الف بھی آتا ہے، اسی طرح کی شکل حمزہ کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو رمز تھی یہ نیچے حرف کو ثابت کر رہی تھی، اور زبر زیر پیش جو ہیں وہ حرف کو نہیں ثابت کر رہے تھے بلکہ حرف کی حالت کو ثابت کر رہے تھے۔ تو حالت جو ہوتی ہے وہ حال، وہ کیفیت ہوتی ہے، اور کیفیت علامات ہوتی ہیں، علامات کو بعد میں ذکر کیا، اور جو حرف کو ثابت کر رہی تھی یہ والی رمز، تو یہ حرف کی جگہ تھی، گویا یہ حرف کو ثابت کر رہی تھی، تو حرف کو ثابت کرنے والی جو رمز تھی اس کو وہی مقام دے دیا جو حرف کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے اس کو تختی نمبر 1 میں لا کے اس رمز اور نشانی کو مستقل ایک حرف کی نشانی بنا دیا گیا، یہ حمزہ ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ بات کہتے اور پڑھاتے آ رہے ہیں علمی طور پہ کہ تمام حروف کی اپنی اپنی متعین شکلیں ہیں، لیکن حمزہ ایسا حرف ہے کہ اس کی متعین کوئی شکل نہیں ہے۔ مثلا موجودہ قرآن کریم کے اندر اگر یہ حمزہ کہیں نظر آتا ہے تو یہ حمزہ جو ہے اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں حمزہ محذوف ہے، یہاں حمزہ ایسا ہے کہ جو لکھنے میں نہیں آیا، پڑھنے میں آ رہا ہے، یؤمنون جی مؤصدۃ، تو یہاں حمزہ محذوف ہے۔ گویا حمزہ کی اس شکل ہونے کے باوجود حمزہ ایک ایسا حرف ہے کہ اس کی 4 شکلیں ہونے کے باوجود بھی ایک مستقل اس کی کوئی شکل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس یہی ہے، بلکہ علمی طور پہ یہ ہے کہ یہاں حقیقت میں ایک حرف ہے جو آواز حمزہ کی دے رہا ہے، لیکن وہ لکھنے میں نہیں ہے۔ اس کی علامت اور رمز کے طور پہ ہم یہ شکل ڈالتے ہیں، یا الف واو یا ڈال کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے تختی نمبر 1 کے اندر حمزہ کی یہ شکل رکھی گئی۔ آگے چلتے ہیں 5ویں بات آج کی، فا اور قاف۔ فا اور قاف کے متعلق ایک دلچسپ بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ فا کا سر گول ہے اور ایک نقطہ ہے، اور قاف کا سر بھی گول ہے اور 2 نقطے ہیں۔ تو اب یہاں فا جو ہے وہ با کی طرح لمبی لکھی جاتی ہے، اور قاف جو ہے اس کا نیچے سے جو دھڑ ہے وہ قاف کی طرح گول لکھا جاتا ہے۔ تختی نمبر 1 میں جب ہم بچے کو حروف سکھاتے ہیں تو بس ان 2 حروف کی شکل کے اندر ہم یہ سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو اس کا سر گول ہے، گول سر کے اوپر ایک نقطہ ہو جائے تو اس کا نام فا ہے، اور اگر 2 نقطے ہوں تو اس کا نام قاف ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہی چلا آ رہا ہے، لیکن یعنی اس کی اور اس کی شکل آپ ایک جیسی کہہ دیں یا ایک جیسی کے قریب قریب کہہ دیں، اس میں ہم فرق کرتے ہیں 1 نقطے سے اور 2 سے، 1 ہو تو فا، 2 ہو تو قاف ہو۔ لیکن دنیا کے اندر ایسے ممالک بھی ہیں، ایسی صورتحال بھی ہے، ایسی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اس طرح کے قرآن مجید بھی شائع کیے گئے ہیں کہ فا کا نقطہ اوپر نہیں ہے بلکہ فا کا نقطہ نیچے بھی ہے۔ یہ بھی دنیا پہ موجود ہے، فا کا نقطہ نیچے بھی ہے۔ مسلمان جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں قرآن دیکھتے ہیں، کہتے ہیں غلط لکھا ہوا، غلط نہیں لکھا ہوا تھا، سمجھ نہیں ہے۔ فا کا نقطہ بعض ممالک میں قرآن کریم میں، دیگر عربی عبارات میں نیچے بھی آتا ہے۔ جب فا کا نقطہ نیچے آئے گا تو پھر اس میں اور کاف میں فرق کیا ہوگا؟ پھر وہ ایسے کرتے ہیں کہ کاف جو ہوتا ہے اس کا نقطہ اوپر لے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو فا ہے ان کے ہاں وہ کاف بن جاتا ہے،
اور ان کے ہاں جو فا ہوتی ہے اس کا نقطہ وہ نیچے لے آتے ہیں. تو ان کے ہاں فا اور کاف میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ فا کا بھی سر گول ہے، کاف کا بھی گول ہے. فا کا نقطہ نیچے ہے، نیچے ہونے کی وجہ سے اس شکل کو وہ فا کہتے ہیں، اور کاف کا نقطہ ایک اوپر لگا دیتے ہیں تو بس یہ نیچے اوپر سے فا اور کاف کہہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی فا کا سر گول ہے اور کاف کا سر بھی گول ہے، لیکن ان میں ہم فرق کیسے کرتے ہیں کہ فا کا ایک نقطہ قرار دیتے ہیں کہ ایک نقطہ ہے اور کاف کے دو نقطے ہیں. یہ آج کے سبق نمبر 8 کے اندر جو ہے وہ کچھ دلچسپ معلومات تھی. مزید آگے جو ہم سبق آئندہ ریکارڈ کرنے لگے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 حروف مفردات کا سبق نمبر 9 یا 10 11، اس کے اندر ہم ایک دلچسپ بات عرض کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ الف باتا میں سب سے پہلے الف ہے، تو سب سے پہلے الف کیوں نہیں ہے؟ الف کیوں ہے؟ مثلا ایسے کیوں نہیں ہے کہ نون با تاسا یا لام با تاسا یا را با تاسا یا با تاسا ایسے شروع ہو جائے؟ ایسے یہ ترتیب کیوں ہے؟ یا ایسے کیوں ہے با تاسا، ایسے کیوں نہیں ہے سا با تا، جیم ہا ہا ایسے کیوں نہیں ہے ہا 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 جیم ایسے آگے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ دال زال را زا ہے تو ایسے کیوں نہیں ہے کہ زا را زال جو ہے وہ دال؟ حروف کی یہ مخصوص ترتیب کیوں ہے؟ ان میں نقطوں کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ العظیم ہم اگلی ویڈیوز کے اندر بڑی دلچسپ معلومات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگے ہیں. اس وقت کے لیے بندہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.